عطا ہے، رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان رمضان فیضان رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے فیضان سحری میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ کئی علاقوں میں سحری کے لیے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین جاگ چکے ہوں گے۔ ہم نے پہلے سلسلے میں بھی یہ ترغیب دلائی تھی، پھر یاد دلا دوں کہ ماہ رمضان میں روزانہ تہجد کی نماز ادا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو عشاء کی نماز تراویح وغیرہ ادا کر کے سو جاتے ہیں اور پھر سحری کے لیے اٹھتے ہیں۔ اگر آپ اٹھے ہیں تو تہجد ادا کر لیجئے، دعا کیجئے، یہ وقت ہے تہجد کا، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور پھر ہمارے سلسلے میں بھی شامل رہیے۔ اب ہمارے یہاں وقت ہوا ہے تلاوت قرآن مجید کا، انشاءاللہ پہلے تلاوت قرآن پاک، پھر انشاءاللہ نعت شریف ہوگی، اور یاد رہے کہ انشاءاللہ روزانہ ہی ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے سوال بھی کرتے ہیں اور ایک واقعہ بھی سناتے ہیں، اور وہ واقعہ ہمارے موضوع سے متعلق ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تلاوت و نعت کے بعد وہ سلسلہ بھی رہے گا۔ آپ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، رابطے کے طریقے کیا ہیں؟ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اسکرین پر آپ نمبرز دیکھیں گے، نعت خواں اسلام پہ موجود ہیں، قاری صاحب موجود ہیں، آپ جو تلاوت سننا چاہیں، نعت شریف سننا چاہیں، کلام سننا چاہیں، ہم سے فرمائش کر سکتے ہیں۔ اور آج ہمارا موضوع بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یقیناً ماہ رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، ہم سارے ہی دعا مانگتے ہیں، مگر کیا دعا کے بارے میں ہماری شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں آج یہ سمجھیں گے کہ دعا کی اہمیت کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں۔ بعض اوقات یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ دعا مانگی کیسی جائے، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو بہت ساری باتیں آج دعا کے حوالے سے ہم سیکھیں گے، اور اگر ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے، ان آداب کو ملحوظ رکھیں گے، تو اللہ نے چاہا دعا کی قبولیت کا سامان بھی ہوگا۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دعا جو ہے وہ کیسی عبادت ہے، اور عبادت کی نیت سے جب دعا کی جائے تو اس کے کیا فضائل ہوتے ہیں؟ دعا قبول نہ ہو تو ذہن کس طرح بنانا چاہیے؟ کیا دعا ضائع بھی ہوتی ہے یا دعا کرنے سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے؟ بہت سارے سوالات اور ان کے جوابات آج آپ کو ملنے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ دعا کے موضوع سے متعلق کال کرنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں، سوال بھی کر سکتے ہیں، اس موضوع سے متعلق بھی ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ نمبرز آپ دیکھ رہے ہوں گے، اسکائپ آئی ڈی بھی ہم نے آن کی ہوئی ہے، لائیو مدنی چینل، اسکائپ آئی ڈی پر بھی آپ ہم سے چیٹ کر سکتے ہیں، اپنی فرمائش اور اپنی بات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت قرآن مجید کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے اسلام بھائی، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں رضا الہی عز و جل حصول ثواب کے لیے تلاوت کروں گا۔ آپ سے بھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کیے بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو روتے ہوئے حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم سبحان اللہ. تلاوت قرآن مجید کے فیوز و برکات ہم نے حاصل کیے. آپ بھی اگر کسی آیت قرآنی یا کسی سورت کی فرمائش بھی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے، انشاءاللہ وہ بھی ہم پوری کرنے کی کوشش کریں گے. آج یک نشد 2 نعت خواں بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ ان سے بھی آپ فرمائش کر سکتے ہیں. وقت ہوا ہے نعت شریف کا، آئیے نعت شریف سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے انشاءاللہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کا بہت ہی پیارا کلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ بھی ہے، بلکہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے ہو سکے توجہ کے ساتھ اس کلام کو سماعت کیجیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی برکت عطا فرمائے.
آنکھوں سے کیوں ایسے نہاں ہو یا رسول اللہ، میری آنکھوں سے کیوں ایسے نہاں ہو یا رسول اللہ، کہاں ہو یا رسول اللہ، گدا بن کر میں ڈھونڈوں تمہیں کو در در یا رسول اللہ، گدا بن کر میں ڈھونڈوں تمہیں کو در در یا رسول اللہ، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، گدا بن کر میں ڈھونڈوں تمہیں کو در در یا رسول اللہ، تیری یاد بڑا تڑپاندی ہے لالیاں نینا نے جھڑیاں یا رسول اللہ، تیری یاد بڑا تڑپاندی ہے لالیاں نینا نے جھڑیاں، کدی اس رستے بھی لنگ مانگی، تیری دید نو حسرتاں نے بڑیاں یا رسول اللہ، آمیڈا ڈولا کراں بیٹھی زاری، میں مکتی مقاماں تجھ دیو میں ہاری، حکیمہ طبیبہ بے وسیدی کے گل حکیمہ طبیبہ بے وسیدی گل نہیں، میرے مرزدہ اور کوئی بھی حل نہیں، تو آ کے دکھا جا سونے آ جا، تو آ کے دکھا جا اے صورت پیاری، میں مکتی مقاماں تجھ دیو میں ہاری، گدا بن کر میں ڈھونڈوں تمہیں کو در در یا رسول اللہ،
میرے آقا مجھے چھوڑا ہے کس پر یا رسول اللہ میرے آقا مجھے چھوڑا ہے کس پر یا رسول اللہ کہاں ہو یا رسول اللہ اور کھلے جب روز محشر میرے دفتر یا رسول اللہ کھلے جب روز محشر میرے دفتر یا رسول اللہ مجرم ہوں جہاں پر کا مجرم ہوں جہاں پر کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا بد ہے تو آپ کے گئے بھلے ہے تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہاں کے پلے رخ کدھر کرے سرکار سرکار ہم کمینوں کے اتبار پر نہ جائے یا رسول اللہ سرکار ہم کمینوں کے اتبار پر نہ جائے آقا سرکار ہم کمینوں کے اتبار پر نہ جائے آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے کھلے جب روز محشر میرے دفتر یا رسول اللہ رہے پردہ میرا محبوب داور یا رسول اللہ رہے پردہ میرا محبوب داور یا رسول اللہ کہاں ہو یا رسول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کریم ماہ رمضان کی مبارک راتوں کے صدقے ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دید سے مشرف فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سلسلہ فیضان سحری جاری ہے۔ آج
ہمارا موضوع دعا کی اہمیت ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع سے متعلق بڑے ہی خوبصورت واقعے کی طرف چلیں، ہمارا آج کا سوال کیا ہے نوٹ فرما لیجئے اور جلدی سے آپ نے میسج کرنا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ سلسلے کے اختتام پر صحیح جواب دینے والوں کے نام ہماری اسکرین پر بھی بتائے جائیں اور ممکن ہوا تو اعلان بھی کیے جائیں۔ سوال یہ ہے کہ آج آپ نے یہ بتانا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رمضان المبارک کا کس پارے اور کس سورت میں ذکر آیا ہے۔ وہ پارہ بھی بتانا ہے اور وہ سورت کا نام بتانا ہے کہ کس پارے اور کس سورت میں ماہ رمضان کا ذکر آیا ہے۔ شاید تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے آپ کو سوال، ایک اشارہ دے دیتا ہوں کہ ایک ہی بار ذکر آیا ہے پورے قرآن مجید میں، ماہ رمضان کا ذکر ایک ہی بار ہے۔ اب پارہ آپ بتا دیں اور سورت آپ بتا دیں۔ صحیح جواب دینے والے ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، نمبر اسکرین پر آپ دیکھیں گے۔ اب چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ بہت سارے واقعات ہم سنتے ہیں مگر آج جو واقعہ ہے وہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ جی ہاں، صحیح بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صحابہ کرام علیہم الرضوان کو یہ پیارا واقعہ سنایا۔ تو گویا یہ حدیث پاک سے انشاءاللہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا، بڑا ہی ایمان افروز بہت کچھ ہمیں انشاءاللہ اس واقعے سے سیکھنے کو ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے ہیں اگلے زمانے کے 3 شخص کہیں جا رہے تھے، سونے کا وقت ہوا، آرام کا وقت ہوا تو ایک غار کے اندر چلے گئے۔ اس میں یہ تینوں شخص داخل ہو گئے اور پہاڑ کی ایک چٹان اوپر سے گری جس نے غار کو بند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب اس سے نجات کی کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ تم نے جو کچھ نیک کام کیا ہو اس کے ذریعے اللہ سے دعا کرو۔ ایک نے کہا اے اللہ، میرے والدین بہت بوڑھے تھے، جب میں جنگل سے بکریاں چرا کر لاتا تو دودھ دو کر سب سے پہلے ان کو پلاتا، اس سے پہلے نہ اپنے بال بچوں کو پلاتا نہ لونڈی غلام کو دیتا۔ ایک دن میں جنگل میں دور چلا گیا، رات میں جانوروں کو لے کر ایسے وقت آیا کہ میرے والدین سو گئے تھے۔ میں دودھ لے کر ان کے پاس پہنچا تو وہ سوئے ہوئے تھے، بچے بھوک سے چلا رہے تھے، مگر میں نے والدین سے پہلے بچوں کو پلانا پسند نہ کیا اور یہ بھی پسند نہ کیا کہ انہیں سوتے سے جگا دوں۔ دودھ کا پیالہ ہاتھ پہ رکھے ہوئے ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح چمک گئی، وہ جاگے اور دودھ پیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو کچھ ہٹا دے۔ اس کا کہنا تھا کہ چٹان، اس نے بھی یہ کہا اور چٹان جو تھی بڑا سا پتھر تھا وہ کچھ سرک گیا، مگر ابھی اتنا وہ نہیں ہٹا کہ یہ لوگ غار سے نکل سکیں۔ اب دوسرے شخص نے کہنا شروع کیا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ، میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جس کو میں بہت محبوب رکھتا تھا، میں نے اس کے ساتھ برے کام کا ارادہ کیا، اس نے انکار کر دیا، وہ قحط میں مبتلا ہوئی، مصیبت میں مبتلا ہوئی، میرے پاس کچھ مانگنے آئی، میں نے 120 اشرفیاں دیں کہ میرے ساتھ خلوت کرے، وہ راضی ہو گئی۔ جب مجھے اس پر قابو ملا تو بولی کہ ناجائز طور پر اس مہر کا توڑنا تیرے لیے حلال نہیں کرتی۔ جب میں حدیث پاک کا جو خلاصہ ہے کہ وہ جو عورت تھی، وہ جو لڑکی تھی، وہ خوف خدا سے ڈرنے لگی اور اسے بھی ڈرایا، تو وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نے یہ باتیں سنی تو میں بھی اللہ کے خوف سے میں بھی وہاں سے ہٹ گیا اور میں نے اس لڑکی کو برے کام سے میں نے ارادہ ترک کیا۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے عرض کیا کہ یا اللہ، اگر یہ کام تیری رضا جوئی کے لیے میں نے کیا ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ یہ دعا کرنا تھا کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ چٹان تھوڑی سی مزید سے رکھ گئی لیکن ابھی بھی اتنا راستہ نہ بنا تھا کہ وہ باہر نکل سکے۔ اب تیسرے شخص نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا شروع کی۔ اس نے کیا التجا کی؟ اے اللہ، میں نے چند شخصوں کو مزدوری پر رکھا تھا، ان سب کو مزدوریاں دے دی، ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا اور اس کی مزدوری کو میں نے بڑھایا، یہاں تک کہ میں نے اس کو تجارت میں لگا دیا، ایسا کام کیا کہ اس میں بہت اضافہ ہوا۔ اور جب ایک زمانے کے بعد وہ شخص آیا، یعنی ایک شخص نے مزدوری کی تھی، اپنے پیسے لینے بھول گیا یا نہیں لیے چلا گیا، تو اس رقم کو اس شخص نے کسی کاروبار میں لگایا، یعنی اپنے جانور وغیرہ میں، ریوڑ وغیرہ میں لگایا، اور کچھ عرصے بعد جب وہ مزدوری لینے آیا تو اس شخص نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ جو کچھ اونٹ، بیل اور گائے وغیرہ ہیں، یہ بکریاں وغیرہ جو تم دیکھ رہے ہو، یہ سب تیرے ہیں۔ مزدور کہنے لگا مجھ سے کیوں مذاق کرتے ہو، میری مزدوری مجھے دے دو۔ تو میں نے کہا نہیں، یہ ساری تیری ہی مزدوری ہے، میں نے تیرے ہی
رقم کو اس جگہ پر کام پر لگایا تھا، یہ سارا کچھ تیرا ہے، یہ سب لے جا، وہ سب لے کر چلا گیا، یا الہی اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اسے ہٹا دے۔ وہ پتھر مزید ہٹ گیا اور وہ تینوں غار سے باہر نکل گئے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک کا یہ واقعہ بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، ہمیں بہت کچھ اس سے سیکھنے کو ملتا ہے، جہاں دعا کی اہمیت، دعا کی فضیلت اور اللہ سے مانگا جائے تو کس طرح مدد ملتی ہے، یقیناً وہ سب کچھ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے، لیکن یہ 3 کام کیسے تھے، اس سے بھی میں نے اور آپ نے سیکھنا ہے۔ ماں باپ کا ادب، ماں باپ کی خدمت اللہ کی بارگاہ میں کتنی مقبول ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں اس کام کا وسیلہ پیش کیا گیا تو اس پر میرے پیارے اسلام بھائی انہیں انعام و اکرام ملا۔ ہمیں بھی اپنے ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے۔ دوسری بات کہ بے حیائی، بدکاری، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کے خوف سے برے کام کی طرف نہ جانا۔ ذرا غور کیجئے، آج کا نوجوان برائی کے اڈے ڈھونڈ رہا ہے، بدکاری کرنے کی جگہ تلاش کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، بے حیائی کا ایک سیلاب ہے۔ خدا را اس کام سے توبہ کیجئے، دور ہو جائیے۔ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے وہ شخص جو برائی پر قابو پا لے، یعنی اسے موقع بھی ملے پھر بھی وہ برائی نہ کرے۔ میں اور آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر ہمیں برائی کا موقع ملتا ہے تو کیا ہم برائی سے بچتے ہیں؟ ہماری خلوتیں اور ہماری جلوتیں، لوگوں میں ہم کچھ اور ہوتے ہیں، اکیلے میں ہمارا کیا حل ہوتا ہے؟ کیا وہاں بھی خوف خدا ہوتا ہے؟ اس بات کو بھی ذرا سوچنا ہے۔ اور تیسری بات، جو اس شخص نے وسیلہ پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ کسی مزدور کا حق نہ کھایا بلکہ اس کا حق پورا دیا، اور اس حق کو کتنے بہترین انداز میں دیا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو تھوڑی تھوڑی اماؤنٹس، چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں کی کھا لیتے ہیں، نہیں دیتے، اور کسی طرح چاہتے وہ اگلا بھول جائے، اور اگر بھول جائے تو اسے یاد نہیں دلاتے۔ ایسا نہ کیجیے۔ اگر آپ پر کسی کا حق آتا ہے پورا پورا ادا کیجیے، اس کو یاد دلائیے اور اس تک پہنچائیے، انشاءاللہ اس سے آپ ہی کو برکت حاصل ہوگی۔ اور یہ آپ نے دیکھا کہ یہ عمل بارگاہ الہی میں کتنا مقبول ہے۔ کیا کہیں گے حضور، اب اس واقعے سے دعا کی اہمیت کے بارے میں کتنا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ ماشاءاللہ یہ واقعہ جو بخاری شریف کا ہے، اس میں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مشکل گھڑی کے وقت مانگنے، دعا کرنے اور مالک حقیقی کی طرف رغبت کرنے کا ذہن ملتا ہے کہ دیکھیے جب بھی مشکل آ جائے تو سب سے پہلے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے۔ دعا اسباب سے منع نہیں کرتی، مثال ہے بیماری آ گئی تو اب یہ مطلب نہیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، لیکن جو ایک ہمارا جنرل ایٹیٹیوڈ ہے، لوگ جو ہے وہ دعا کی طرف بڑی دیر سے آتے ہیں، جب نا امید ہو جاتے ہیں پھر رب کی بارگاہ میں اس طرح سے حاضری پہلے دیتے ہیں سب کے پاس جاتے ہیں پھر رب کے پاس آتے جی ہیں۔ پہلے رب کے پاس جانا چاہیے اور وہاں التجا کریں اور مصیبتوں کے در یقیناً دور ہو اور جائیں۔ اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے۔ دوسرا جو اس واقعے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، اسے امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آداب دعا کے ضمن میں بھی بیان فرمایا اور دیگر بزرگان دین نے بھی بیان فرمایا کہ جب بھی دعا مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی نیک عمل کریں، کوئی بھی نیکی کا کام کریں، اس کے بعد دعا کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے کسی بھی نیک عمل کا وسیلہ پیش کریں۔ وسیلہ جو محبوبان خدا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کا بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نیک اعمال کا، جیسا کہ اس روایت کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اور تیسری بات دیکھیے، ان تینوں جو لوگ تھے بنی اسرائیل کے، جو واقعہ ہے اسرائیلیات میں سے ہے، تو انہوں نے جو کہا کہ یا اللہ عز و جل اگر یہ عمل ہم نے تیری رضا کے لیے کیا، اخلاص کے ساتھ کیا، تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسا مقبول ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بظاہر ایک ناممکن سی صورت تھی اور کوئی باہر سے اس طرح کی مدد کی انہیں امید ہی نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کا فوری اثر ظاہر فرمایا اور انہیں اس مصیبت سے جو ہے وہ چھٹکارا عطا فرمایا۔ یعنی اس واقعے سے بہت ساری باتیں سیکھی جا سکتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں بڑی پیارا پہلو لائے کہ عمل تو ہم بھی کر رہے ہیں، آج روزے بھی آپ رکھ رہے ہیں، آپ امید ہے کہ نمازیں بھی پابندی سے پڑھ رہے ہوں گے، لیکن ان تمام اعمال میں جو مین ایسنس ہے نا، جو خوبصورتی ہے وہ اللہ کی رضا ہے، یعنی اخلاص ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام ہوں گے تو اس کی اجر بھی بہت ہے اور پھر انشاءاللہ اس کی قبولیت اور اس کی برکتیں بھی ظاہر ہوں گی۔ مفتی صاحب، دعا نارملی بڑی فارملٹی ہماری زندگی میں ہے کہ ہم امام صاحب نے دعا کی، ہم نے ہاتھ اٹھایا اور آمین کہنا شروع کر دیا۔
اب دعا عبادت بھی ہے یا دعا کی مطلب کوئی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی سے بیان فرمائیں کہ نارمل ایک نارمل سا عمل ہے یا اس کے لیے کچھ انفسائز بھی کیا گیا، اس کے لیے ہمیں ترغیب بھی دی گئی؟ کچھ ارشاد فرمائیں اس بارے میں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک دعا عبادت ہے، حدیث پاک میں اس کے الفاظ موجود ہیں، الدعاء عبادت، اور مخل عبادہ بھی کہا گیا، جی ہاں، یعنی دعا کو عبادت کے ساتھ ساتھ مغز بھی کہا گیا عبادت کا۔ سبحان اللہ، عبادت بھی ہے اور عبادت کا مغز بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس حدیث پاک کو آپ نے ابھی بیان فرمایا، اس میں دعا کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم پہلو جی جو سامنے آتا ہے، اس میں یہ ہے کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کی زبردست تائید و تصدیق پائی جاتی ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کہ دعا بالاعمال الصالحہ، ماشاءاللہ، اور اسی طرح یعنی یہ توسل کہ نیک اعمال کا صالحہ، وسیلہ مانگا انہوں نے، جی ہاں، جی، اسی طرح توسل بالصالحین، اور یہاں بھی دعا کا ذکر اور نیکوں کا توسل، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے کہ انس بن مالک ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کان اذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقُونَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑتا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے وسیلے توسل سے بارش کی دعا مانگتے اور اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کرتے، یہ الفاظ تھے ان کے کہ اللہ تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے التجا کیا کرتے تھے تو تو ہم پر باران رحمت نازل فرماتا تھا، اور آج ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلہ سے دعا کرتے کیا ہیں بات، کیا بات، تو ہم کو بارش دے دے، سبحان اللہ، تو ان کو بارش دی جاتی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جب اس یعنی میں یہ احادیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ اعمال صالحہ کا وسیلہ کے ذریعے، جو ہم نے واقعہ بخاری شریف کا بیان کیا، دوسری حدیث آپ نے بیان کر دی کہ نیک لوگوں کے وسیلے سے دعا مانگنا، یہ صحابہ کا اور ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا۔ اور پھر اس کے اگر الفاظ پر غور کریں، انا کننا نتوسل، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا توسل وسیلہ کیا کرتے، یعنی کہ ایک بار کا عمل نہیں تھا، یہ عمل عادت رہتا تھا۔ بیان کی گئی۔ یہ کنٹینیوسلی ہوا کرتا کیا تھا۔ بات، اور یہاں پر ایک بعض لوگوں نے ایک حصہ اس کا وہ غلط سمجھا ہے، جی، اور انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ دیکھیں توسل صرف زندوں سے ہو سکتا ہے، جو فوت ہو گیا اس سے توسل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے توسل کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اب ہم حضرت عباس کی ذات سے کرتے ہیں کیونکہ وہ زندہ موجود ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ صحیح، حالانکہ اس کی جو صحیح فہم ہے وہ یہ ہے جی، کہ یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ توسل صرف حضور کی ذات سے ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہیں ان سے بھی توسل کیا جا سکتا ہے، کیا بات ہے۔ تو یعنی جو فوت ہو چکا ہے یا زندہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا یا مفتی صاحب، اب بات چلی ہے، آپ نے یہ کانسیپٹ مطلب آپ نے ایک نیا مدنی پھول اس واقعے سے نکال کر ہمیں دے دیا ہے۔ واقعی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں ہی اتنے پیارے کہ اس پہ بہت سارے باقاعدہ یوں سمجھے کہ مدنی پھول موجود ہیں، سجانے والا ہونا چاہیے دل کے مدنی گلدستے میں۔ اب اگر وسیلہ مطلب یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ جو سوال ذہن میں ہے کہ دعا مانگنی اللہ سے ہے، کرنا رب سے التجا ہے، تو اس میں یہ وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا رب ڈائریکٹ عطا نہیں فرما سکتا؟ میں تو کیوں عرض مانگا کرتا جائے؟ ہوں جی، اس کا بڑا آسان ایک قاعدہ ہے، جی، وہ سمجھ میں آ جائے تو یہ گتھی جو ہے نا وہ کھل جاتی ہے۔ ٹھیک،
دیکھیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، ٹھیک ہے، ایک ہے قانون۔ ہم، تو اگر ہم اس کی قدرت کو مانتے ہیں تو اس کا قانون بھی مانیں۔ ٹھیک ہے، قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر بادل کے بارش برسا دے، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، قدرت ہے۔ بے شک مالک ہے وہ، یقیناً، وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے اولاد دے دے، صحیح، یہ قدرت ہے۔ واہ، لیکن قانون یہ ہے کہ وہ ماں باپ کے توسل سے اولاد دیتا ہے، صحیح، بادل کے توسل سے بارش دیتا ہے۔ ٹھیک، ٹھیک، تو اور یہ اس کا قانون ہے، ہم، اگرچہ وہ ہر ایک کو یعنی بغیر کسی ذریعے اور وسیلے کے وہ مدد عطا فرما دے، رزق عطا فرما دے، صحیح، لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے وسیلے سے سب کچھ عطا کیا فرماتا بات ہے۔ ہے، کیا بات، اب دیکھیں، دنیا جو ہے، یہ ساری دنیا کا جو نظام ہے، یہ محض اولیاء اللہ کے توسل سے چل رہا ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کہ وہ حدیث پاک جو جس میں 40 ابدال کا ذکر ہے، ہم، شام کے 40 ابدال کا، یسقا بہم الغیث، ان کے ذریعے سے بارشیں ہوتی ہیں۔ ہم، اب بارش ہی زندگی کا سبب ہے، ہم، تو سارے جہان کا کارخانہ چل ہی بارش کی وجہ سے رہا ہے۔ ہم، تو یہ تو صرف 40 ابدال کا صدقہ ہے، اللہ، اور جو ان سے بڑے ولی ہیں جیسے غوث پاک کا ہے، تو ان کے ذریعے سے جو نعمتیں ملتی ہوں گی وہ تو اس سے بڑھ کر ہوں گی، اللہ، 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 اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملتی ہوں گی تو اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ صاحب نے بڑی باریک بات کہہ کے گزر گئے، اس پر آپ سے مدری پھول لیں گے، اور یہ واقعی بڑی لاجیکل بات ہے کہ بارش ہی جو ہے وہ زندگی کا ایک بہت بڑا اس وقت دنیا کا یوں سمجھ لیں کہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے یہ عالم چل رہا ہے، اور یہ واقعی شاید مدنی چل کے ناظرین نہ سمجھ سکیں، مگر یہ بڑی گہری بات ہے کہ بارش کا ہماری اس حیات سے، ہماری اس لائف سے، اس دنیا کے سارے کارخانے کا جو یہ نظام چل رہا ہے اس کا کتنا بڑا تعلق ہے۔ بارشیں نہ ہوں تو کیا کچھ رک سکتا ہے، کیا کچھ تکلیف ہو سکتی ہے، بڑی اہم بات ہے۔ اور پھر اب بارشیں ہوتی کیوں ہیں؟ ہاں، بارشیں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ شام کے 40 ابدال ہیں، اللہ، یہ احادیث وہ میں سبب، موجود ہے، ہاں بالکل۔ یہ احادیث میں مفہوم موجود ہے۔ اب غور کیجئے بارش سے دنیا کا کتنا گہرا تعلق، اور وہ بارش ہوتی کن کے صدقے ہے، سبحان اللہ۔ بڑی پیاری بات سیکھنے کو مل رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کی کالز بھی کچھ سلسلے میں شامل کریں۔ موضوع آج دعا کی اہمیت ہے۔ ابھی تو ہم نے کچھ قرآن پاک کی آیات سننی ہے، رب خود ارشاد فرماتا ہے، کتنی پیاری بات ہے۔ عموماً دنیا میں مانگنے والے کو پسند نہیں کیا جاتا۔ آپ کے در پر کوئی آ جائے، ایک بار مانگے آپ دے دیں گے، دوبارہ آ جائے مانگے، لیکن اچھا نہیں لگتا، یہ بار بار کیوں آتا ہے؟ میرے رب کی رحمت دیکھیے، وہ خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو۔ جی ہاں، قرآن پاک میں اس نے ارشاد فرمایا اور مانگنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ یہ احادیث بھی سننی ہے۔ آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد وسیم اطاری ہے، میں عرب کے شہر مکہ منورہ سے بات کر رہا ہوں۔ جناب آپ کا سلسلہ فیضان سحری بہت ہی خوبصورت سلسلہ، ماشاءاللہ سے میں ابھی دیکھ ہی رہا ہوں، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اسد بھائی نعت خوان اسلامی بھائی سے میری گزارش ہے کہ ایک کلام سنا دیں، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ ماشاءاللہ، مکہ پاک میں رہ کر آپ کی دھن ہے مدینہ دیکھوں، یقیناً ہر کسی کی دھن ہے۔ اور ماشاءاللہ پہلی کال ہی مکہ پاک سے آئی ہے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، رمضان مکہ آپ پا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ مجھے امیر اہل سنت نے جو فیضان رمضان میں وہ روایت نقل فرمائی ہے کہ جو رمضان میں مکہ پاک میں رمضان پاتا ہے اسے 1,00,000 رمضان کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اور جس نے رمضان میں عمرہ کیا، احادیث میں مفہوم ملتا ہے گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا، تو آپ وہ سعادتیں پا رہے ہوں گے۔ ضرور عمرے کیجئے، طواف کیجئے، ہمارے لیے بھی دعا کیجئے۔ یقیناً آپ کی فرمائش پہنچ چکی۔ اگلی کال دیجئے۔ پاکستان سے بات کر رہا ہوں، میرا نام اجاز ہے، اور میرا یہ سوال ہے کہ میں قافلے میں 1 ماہ لگا کے آیا ہوں، تو ماشاءاللہ جتنا سکون مجھے ادھر ملا ہے، اب گھر آ کے اتنا سکون کیوں نہیں مل رہا؟ ہائے ہائے ہائے، گھر آ کے سکون نہیں مل رہا۔ دیکھیں نا، یہ تو اب آپ خود ہی اس کا علاج بتائیں گے کہ آپ کو جہاں لطف آیا، سکون آیا، اللہ کے گھر میں آپ ٹھہرے ہوں گے، عبادتیں کی ہوں گی، تو ہر مہینے 3 دن مدنی قافلہ اسی لیے بتایا گیا ہے۔ اور پھر کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے گھر میں بھی رہیں تو مدنی قافلے میں جو سیکھا ہے اس کو امپلیمنٹ کریں، اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں، دیگر لوگوں کو نماز کی دعوت دیں، 5 وقت باجماعت مسجد میں نماز پڑھنے جائیں، تو آپ کے محلے میں بھی مدنی ماحول بننا شروع ہو جائے گا، اور پھر ہر مہینے 3 دن کا قافلہ لے کر خود تشریف لے جائیں تو انشاءاللہ وہ سکون پھر ملتا رہے گا۔ ظہر نصیب 12 ماہ کا سفر کر لیں تو سکون ہی سکون ہے۔ اگلی کال دے دیجیے۔ میں محمد نعیم اظہر قادری اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں، میرا سوال
بھائی عبد الحبیب کی بارگاہ میں ہے. سوال یہ ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور اسی بات کو لے کر وہ اکثر گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں. تو کیا ایسا کرنا یا ایسا سوچنا یہ صحیح ہے؟ اس کا جواب عنایت فرمائیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا جو دوسرا سلسلہ تھا رحمت الہی کے موضوع پر، اس میں ہم نے اس موضوع پر بات کی تھی کہ اللہ کی رحمت بے شک بہت بڑی ہے. وہ چاہے تو بغیر کسی یوں سمجھیے کہ وجہ سے اپنے بندوں کو معاف فرما دے، مغفرت فرما دے. وہ نقطہ نواز ہے، وہ ارحم الراحمین ہے. مگر یاد رکھیے کہ اس بات کو سوچ کر گناہوں پر جری ہو جانا کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، جہاں وہ رحیم و کریم ہے وہاں قہار و جبار بھی ہے. یہ بھی ہم نے احادیث میں سنا ہے کہ کچھ لوگ اپنے گناہوں کی سزا پانے جہنم میں جائیں گے. ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ جناب وہ جہنم میں جانے والے میں نہیں ہوں گا بلکہ میں بخشا ہی جاؤں گا. دیر از نو گارنٹی. ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں. ہمیں ڈرنا بھی ہے اور نا امید بھی نہیں ہونا. ایمان جو ہے الایمان بین الخوف والرجا، یعنی خوف اور امید کے درمیانی شے کا نام ایمان ہے. مجھے وہ قول یاد آ رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بڑا پیارا قول ہے. فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ سارے جنت میں جائیں گے، ایک جہنم میں جائے گا، تو مجھے یہ خوف ہوگا کہیں وہ جہنم میں جانے والا میں نہ ہوں، اکیلا. اور پھر فرماتے ہیں اگر یہ اعلان ہو کہ سارے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے، تو مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اکیلا جنت میں جانے والا میں ہوں گا. تو یہ امید رہنی چاہیے، امید بھی ہو اور خوف بھی ہو. تو کبھی بھی رحمت کی امید پر گناہ نہیں کرنے، اور بالکل اپنے رب سے ڈرتے بھی رہیں، خوف الہی بھی دل میں ہو اور رحمت کی امید بھی ہو. اگر یہ دونوں کیفیات ساتھ ہوں گی تو انشاءاللہ برکتیں ملتی چلی جائیں گی. یہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جی یہ بات بیان فرمائی ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ جو شخص اس کیفیت میں مبتلا ہو، جیسے کہ انہوں نے کالر نے بیان کیا، اسے چاہیے کہ خوف اور عذاب والی روایات پڑھے اور سنے. جی. اور بعض لوگوں پر اس کا خوف کا غلبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ انہیں رحمت کی روایات وغیرہ بیان کی جائیں تاکہ جو ہے وہ بیلنس قائم رہے. یعنی یہ بھی شیطان کا کیسا عجیب وار ہے کہ رحمت الہی کے اوپر رہ کر گناہ کروا رہا ہے. شیطان کا دیکھیں نا، ہر شخص کے اعتبار سے وہ وار کرتا ہے. جی جی. اب جو ان روایات کو پڑھ کر غلط فہمی کا شکار ہو گیا تو شیطان اس طرف لگا دیتا ہے. تو یہ بیلنس، اور یہ بالکل بیلنس ہونا بہت ضروری ہے، اور امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اگلی کال دے دیجیے. جہاں سے بول رہا ہوں، امنا افضل بھی بھائی صاحب کی والدہ کے لیے دعا گو کیا اور ان کی صحت کا پوچھنا چاہتے ہیں، ان کی صحت کیسی ہے؟ بہت بہت شکریہ. اللہ پاک کا بہت کرم ہو گیا الحمدللہ. میری والدہ بالکل ٹھیک ہو رہی ہیں اور ماشاءاللہ آپریشن بھی کامیاب ہو گیا. آپ سب کی دعائیں ہیں. بہت شکریہ آپ سب کا. اسی طرح دعا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے بھی دعا کرتے رہیں. اللہ پاک دنیا بھر میں جہاں جہاں بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. سب کے والدین جن کے حیات ہیں ان کا سایہ تادیر قائم و دائم فرمائے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد پرین رضا اتاری ہے. میں باب المدینہ کراچی کھارا در سے بول رہا ہوں. میرا آپ سب کو میرا سلام اور یہ والی نعت مجھے سنا دیں. عرشی رفعت رسول اللہ کی. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلیم رضا صاحب نعت تو آپ ہی سنا رہے تھے ماشاءاللہ. بہرحال ہاں وہ بڑے مخارج کے ساتھ، تو ترنم میں سلام تھا. اللہ پاک خوش رکھے آپ کو. جی ایک اور کال دے دیں پھر ہم انشاءاللہ موضوع کی طرف. حاجی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب میں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنی ہے. میرے دل کی آواز ہے کہ میں قرآن پاک سیکھوں اور مجھے بہتر مشورہ دے دیں اور میں کیسے سیکھ سکتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا کیا آپ نے کال کیا، کیونکہ کل کے سلسلے میں ہم نے بہت ترغیب دلائی تھی تلاوت قرآن پاک کے حوالے سے، اور ہمیں بہت سارے میسیجز بھی ملے بعد میں کہ ہم اتنی تلاوت کریں گے. بہت اچھی بات ہے، ہمیں روز قرآن پاک پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں اور مخارج کے ساتھ پڑھیں. یہ عام زبان نہیں ہے کہ جس طرح جیسے چاہیں ہم پڑھنا چاہیں. زبر زیر پیش کے اور مخارج کے فرق سے، پروناؤنسیشن کے فرق سے
اس کے جو معنی ہیں کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے الحمدللہ تقریباً ہر ہی علاقے میں ہزاروں مدرسۃ المدینہ بالغان قائم ہیں. ماہ رمضان میں غالباً فجر کے بعد ہو رہے ہوں گے. آپ کسی بھی دعوت اسلامی والے سے رابطہ کریں, آپ کی جو بھی ایج ہے, جی ہاں عمر کچھ بھی ہو چکی, اگر آپ مدنی منع ہیں تو مدنی منوں کے مدرسے موجود ہیں, اگر آپ بڑے ہو چکے ہیں تو مدرسۃ المدینہ بالغان موجود ہیں, اسلامی بہنیں مجھے سن رہی ہیں تو اسلامی بہنوں کے مدرسۃ المدینہ بالغات موجود ہیں. آپ دنیا میں ایسی جگہ ہیں جہاں مدرسہ قریب نہیں ہے, دعوت اسلامی نے وہ بھی سولوشن آپ کو دے دیا ہے. آپ دعوت اسلامی .net ویب سائٹ پر جائیں اور وہاں جا کر مدرسۃ المدینہ آن لائن, الحمدللہ ایک نیا شعبہ ہے, اب نیا تو نہیں کہیں گے لیکن الحمدللہ اس کے ذریعے ساری دنیا میں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں مدنی منع قرآن پاک سیکھ رہے ہیں. تو آپ اس ویب سائٹ پر جا کر اپنا فارم جمع کروائیں, انشاءاللہ جیسے ہی موقع ملے گا آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا اور فری آف چارج گھر بیٹھے انشاءاللہ آپ قرآن پاک سیکھ سکیں گے. تو یہ بہت سارے طریقے ہیں قرآن پاک سیکھنے کے, اور کیوں نہ دعوت اسلامی اس کی خدمت کرے کہ دعوت اسلامی ہے ہی تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک. ہمارا مقصد ہے کہ ہمیں انشاءاللہ امیر اہل سنت نے ہدف دیا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنا ہے, تو ضرور مخارج کے ساتھ اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیے. کچھ اشعار کلام کے اور پھر آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. مفتی صاحب آپ نے آیات قرآنی پھر ہمیں کچھ سنانی ہے دعا کے حوالے سے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. ہم بیکاری وہ کری ان کا خدا ان سے ہم بھکاری وہ کری ان کا خدا ان سے فضول, اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی, اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور, اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور,
قرآن مداح حضور اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سلسلہ فیضان سحری جاری ہے، اور آج کا سلسلہ ویسے بھی ایک مدنی گلدستے کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے کہ ہمارے ساتھ جس طرح پاکستان سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی موجود ہیں، ساؤتھ افریقہ کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، اور بنگلہ دیش سے آئے ہوئے اسلامی بھائی مبلغ دعوت اسلامی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ کچھ بنگالی میں ان سے ضرور سنیں گے دعا کے حوالے سے، لیکن گھبرائیں نہیں، اگر آپ کو بنگالی نہیں آتی تو ہم اس کا انشاءاللہ اردو ترجمہ بھی آپ کے لیے بیان کریں گے۔ مفتی صاحب کچھ آیات قرآنی۔ انشاءاللہ میں حدیث پاک پڑھتا ہوں، اس میں آیت قرآنی بھی ہے دعا کے حوالے سے۔ سبحان اللہ۔ عن النعمان بن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادۃ ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا عین عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے اور تمہارے پروردگار نے فرمایا مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت و بندگی سے از راہ تکبر اعراض کرتے ہیں یعنی پھر جاتے ہیں، وہ ان قریب جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ بسا اوقات حاجی صاحب انسان دعائیں مانگتا ہے لیکن اسے قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے، تو اس حدیث مبارکہ میں ایک زبردست تسلی دی گئی ہے اور مایوسی دور کی گئی ہے کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عین عبادت ہے، تو بذات خود عبادت ہے، قبول ہو یا نہ ہو، اس کا اثر ظاہر ہو یا نہ ہو، پھر بھی تم نقصان میں نہیں ہو۔ واہ واہ واہ، تم نے عبادت تو کی نا، ثواب تو ملا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ایک اور حدیث پاک بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ کئی لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یار دعا مانگی اور کچھ ہوا ہی نہیں، تو اس پہ دل چھوٹا نہیں کرنا ہے۔ سبحان اللہ، حدیث پاک سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ یاد رہے کہ بندے کی دعا تین چیزوں میں سے ایک سے خالی نہیں ہوتی، یا تو اس کا کوئی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، یا فوراً اسے کوئی بھلائی عطا کر دی جاتی ہے، یا اس کے لیے بھلائی جمع کر دی جاتی ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، دعا مانگی، وہ جو مانگا میں نے وہ نہ ملا، بلکہ اس کی بجا میرا گناہ معاف ہو گیا، بلکہ ایک اور روایت میں اس طرح ملتا ہے کہ کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ اب بعض اوقات ہم نے دعا کی جناب کہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو، بڑی دعا کی، افطار کے وقت دعا کی، مگر کاروبار تو وہی رہا، روزانہ 1000 روپے کی سیل ہے، وہ 1000 کی 1100 کی ہوئی نہیں۔ ہم بولے یار دعا مانگ رہے ہیں برکت نہیں ہو رہی، لیکن کیا پتا آپ کی دکان پر اللہ نہ کرے آگ لگنے والی تھی، مگر اس دعا کی برکت سے وہ مصیبت ٹل گئی۔ روایتوں میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ دعا جب بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ جب کوئی مصیبت اوپر سے آ رہی ہوتی ہے، نازل ہو رہی ہوتی ہے، تو دعا اس سے انٹرسپٹ کرتی ہے، جا کے اس کے بیچ میں دعا اور اس مصیبت کی گویا لڑائی چلتی ہے، یعنی وہ دعا اس کو روکے رکھتی ہے اور اس مصیبت کو بندے تک نہیں پہنچنے دیتی۔ ہم تو دیکھتے ہیں ہماری دعائی قبول نہیں ہوئی، ہمیں کیا معلوم، ہمارا رب ہمارے لیے بہتر جانتا ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی تھی، وہ ہماری دعا کی وجہ سے ٹل گئی اور ہم آج خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہمارے جناب گھر میں یہ چیز آ جائے، اور ہمارا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہونا تھا، اس دعا کی برکت سے میرا وہ ایکسیڈنٹ رک گیا، تو یہ دعا کی قبولیت مجھے نظر نہیں آئی۔ اور پھر روایتوں میں یہ مفہوم بھی ملتا ہے کہ جن لوگوں کی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی ان کے لیے آخرت میں اجر جمع کر دیا جاتا ہے، اور ایسے لوگ جب آخرت میں اجر دیکھیں گے
تو وہ تمنا کریں گے قیامت کے دن کہ ہماری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی. اتنا ثواب دعا قبول نہ ہونے پر، یعنی اس کی رپلائی یا اس کا جو یوں سمجھیے کہ جو ریوارڈ ہے، جو عطائیں ہیں وہ دنیا میں نہیں ملی، نظر نہیں آئیں، لیکن آخرت میں اتنا اجر ملا. تو مفتی صاحب کی وہ بات بڑی شاندار حدیث پاک جو سنائی، یہ عبادت ہے، یہ بہت جاتا کچھ نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. اور یہ بات جو ہے اس پر تھوڑا سا بات کرنی ہے کہ دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں، یعنی خود ارشاد فرما رہا ہے. کریم کا کرم تو دیکھیں کہ خود فرما رہا ہے کہ مانگو. اچھا روایتوں میں یہ بھی مفہوم ملتا ہے مفتی صاحب، جو جتنا زیادہ مانگتا ہے وہ رب اس سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے، اتنی عطائیں عطا فرماتا ہے. قرآن پاک کا منشا اور مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی نہیں سمجھ سکتا. جی تو سرکار نے جس طرح قرآن پاک کو سمجھا، پھر اس کے حساب سے ترغیب دی. سبحان اللہ. حدیث پاک میں ہے کہ فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑ لو، چھوڑو نہیں دعا کو، ہر وقت جو ہے نا دعائیں کرتے دعا رہو. کو سلاح المومن کہا گیا، مومن کا ہتھیار کہا گیا. یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ نے ابھی بیان کی کہ دعا کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ جو ہے وہ بہت کلیئر ہونا چاہیے. ایک تو یہ پہلو بہت اہم ہے جو مفتی صاحب نے بیان کیا کہ دعا کرنے میں ہماری نیت عبادت کی ہونی چاہیے. مثلا ہم دعا کر رہے ہیں تو عموماً ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ میں اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ جو مانگ رہا ہوں وہ مل جائے. یہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن اگر اس کے اندر ہماری ایک بنیادی نیت دعا سے پہلے ہماری یہ بن جائے کہ میں رب کے بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ یہ عبادت ہے، تو عبادت کا ثواب اور جو مسکنسیپشن ہے وہ بھی دور ہو جائے گا. اور دوسرا جو یہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ میں نے جو مانگا تھا وہ ملا نہیں، تو یہ بھی روایتوں میں بیان کیا گیا ہے دعا کے آداب کے اندر کہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. ہم یہ تصور رکھتے ہیں کہ میں نے ابھی دعا مانگی تو فوراً جو ہے وہ پوری ہو جائے، تو دعا کی قبولیت میں جلدی مچانا اس سے منع کیا گیا ہے. اور یہ دعا قبول نہ ہونے کے اسباب میں سے بھی ایک سبب بیان کیا گیا کہ جو شخص گویا کہ سودے بازی ہو گئی جی کہ میں نے پیمنٹ کر دی ہے، اب ڈیلیوری دو. اللہ. اصل میں ہم نے کل کا جو سلسلہ رکھا ہے نا، مجھے بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں، تو کل کا بھی سلسلہ ہم نے دعا ہی سے ملک رکھا ہے. آج اہمیت بیان کر رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، کل آداب بیان کریں گے. بہت ساری ہماری اپنی غلطیاں ہیں دعا کے حوالے سے. نیت کیا ہونی چاہیے، انداز کیا ہونا چاہیے، دنیا والوں سے بات کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں ہم کس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ساری باتیں انشاءاللہ کل ہم سنیں گے، بلکہ انشاءاللہ موقع ملا تو کل، ورنہ پھر ہو سکتا ہے ہم پرسوں کنٹینیو کریں کہ ہم وہ مقامات اور وہ اوقات بھی بتائیں گے کہ جن اوقات میں دعائیں مانگی جائیں اور جن مقامات پر جا کر دعائیں مانگی جائیں، جن کیفیات میں دعائیں مانگی جائیں تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہمارے دو ٹاپک ہیں نا، ایک ہے کہ وہ باتیں کہ جس کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے جی، اور دوسرا ہے کہ جن کی وہ وجہ سے نہیں اسباب جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں بڑی ہوتی. بڑی اہم بات. بالکل انشاءاللہ. دیکھیں یہ کتنا اہم ٹاپک ہے، اس لیے انشاءاللہ میں اس کو امید ہے کل تک بھی، اور اگر ضرورت پڑی تو پرسوں بھی اس سلسلے کو کنٹینیو کریں گے. بنگالی مبلغ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ حضور احادیث ہمیں دعا کے فضائل پر بتائیں. ইনশাআল্লাহ দোয়া করলে লাভ আছে ক্ষতি নেই. যেমন হাদিস শরীফে আসছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নিজের বান্দাদেরকে এভাবে আহ্বান করে, হে আদম সন্তান, তুমি যতক্ষণ আমার কাছে দোয়া করবে এবং আমার উপর ভরসা রাখবে, আমি তোমার গুনাহ যেমনি হোক না কেন মাফ করে দিব, এবং আমি কোনো কিছু পরোয়া করি না. তো এর দ্বারা বোঝা যায় যে দোয়া করলে নিজের জন্য লাভ, এর মধ্যে ক্ষতি নেই. میں ترجمہ اگر بیان کر دوں پہلے ہمارے ناظرین کے لیے. کچھ الفاظ تو مجھے یاد ہیں جب میں بنگلہ دیش گیا تھا، لیکن یقیناً پوری حدیث پاک میرے پاس لکھی ہوئی ہے. بڑی خوبصورت حدیث پاک اور بڑا دلاسا دینے والی حدیث پاک. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اور یہ حدیث قدسی ہے کہ رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے فرزند آدم، جب تک مجھ سے دعا کرتا، تو جب تک مجھ سے دعا کرتا اور میرا امیدوار رہے گا، میں تیرے گناہ کیسے ہی ہوں معاف فرماتا رہوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں. یعنی جتنے گناہ کیوں نہ ہوں، بس امیدوار رہے، مانگتا رہے. یعنی یہ کیسا کرم ہے رب کا. ہم دنیا میں کسی کے پاس ایک بار جائیں، دو بار جائیں، وہ دے کر کہتا ہے بس کرو یار، مگر رب کی بارگاہ میں بار بار بلایا جا رہا ہے اور امید دلائی جا رہی ہے کہ اور مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا. ماشاءاللہ. ایک اور حدیث بات، হাদিস শরীফে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ ফরমান, দোয়া হচ্ছে মুমিনের হাতিয়ার, দ্বীনের স্তম্ভ এবং জমিন এবং আসমানের নূর. سبحان اللہ سبحان اللہ. دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے.
सुभान अल्लाह। ए इस्लामी भाइयों, ए मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, क्यों दुनियावी हथियारों के पीछे जाते हो? ये दुआ मोमिन का हथियार है, ये इंशाअल्लाह शैतान के खिलाफ जंग लड़ने का हथियार है। आपके अगर दुश्मन हैं, आपके दुनिया में भी मुसीबतें आपका डेरा डाल चुकी है, तो रब की बारगाह में सर तो झुकाइए, हाथ तो उठाइए, गिड़गिड़ाए तो सही, इंशाअल्लाह जरूर करम होगा और ये मुसीबतें जरूर दूर होंगी। जो बात मैंने की थी वो हदीस पाक मुझे मिल गई है कि मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुश्कबार है, बला उतरती है फिर दुआ उससे जा मिलती है, फिर दोनों कयामत तक झगड़ा करते रहते हैं। अब मुझे बताइए, हमारी दुआ जो है हमारी बला को रोके हुए, हमें पता ही नहीं है, और हम ये शिकवा कर रहे हैं हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। क्या पता कितनी बलाएं मुझ पर आने वाली थी, मैं जो दुआएं मांगी जा रहा हूं वो दुआएं जाकर उसे रोक रही हैं। तो दुआ मांगने में सुस्ती कंजूसी नहीं करनी, बल्कि मांगी जाओ, हाथ फैलाए जाएं, और फिर किस तरह मांगना है इंशाल्लाह वो कल जरूर उसके आदाब बयान होंगे। और यहां एक बड़ी खूबसूरत बात सैयदना अबू दर गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आजकल सहरी इफ्तारी में बड़ा एहतमाम कर रहे होंगे आप, कभी खाने में नमक ना हो तो क्या हाल होता है? नमक खाने का टेस्ट है ना। हजरत अबू ज़र गिफारी क्या फरमाते, इबादत में दुआ की वही हैसियत है जो खाने में नमक की हैसियत है। नमक के बगैर खाना अच्छा नहीं लगता, आप दुआ के बगैर इबादत कर रहे हैं। तो बाज़ औक़ात होता भी है, पूरे इज्तिमा में शिरकत की, पूरे बयान में शिरकत की, दुआ के वक्त खड़े होकर चलेगा। भाई दुआ तो नमक की हैसियत रखता है, मुख्कुल इबादा है। एहतमाम के साथ आप दुआ में शामिल हों, और ये बहुत अच्छी बात आज हमें सीखने को मिल रही है कि इबादत समझ कर कि जितनी देर दुआ मांगूंगा सवाब मिलेगा, अल्लाह की खुशनुदी मिलेगी, रब का हुक्म है उस पर अमल कर रहा हूं। खुद कुरान में रब ने फरमाया ना, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। तो उम्मीद है कि दुआ मांगेंगे, दिलो जान से मांगेंगे, और वो रब्बे करीम जरूर हम पर अताओं की बारिश करेगा। कुछ कॉल शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आबिद है। हाजी साहब से ये सवाल है, बाज लोग दुआ मांगते हुए इधर उधर देखते हैं, उंगलियां चटकाते हैं, क्या इस तरह भी दुआ कर सकते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ के हवाले से तो ये अदब में मिलता है कि निगाहें नीची रखें, वरना नजर कमजोर हो जाने का अंदेशा है। और फिर ये उंगलियां चटखाना, इधर उधर देखना, थोड़ा सा गौर करें। दुनिया में किसी से बात करें और उस पर उसकी तरफ तवज्जो ना हो तो सामने वाले को कैसा फील होता है? अपने आप पे गौर कर लें। आपसे कोई बात कर रहा हो, कभी इधर देख रहा हो, कभी उधर देख रहा हो, तो आप क्या कहेंगे, यार बात मुझसे कर रहे हो तो तवज्जो ही मेरी तरफ रखो। वहां रब की बारगाह में इल्तिजा हो रही है और ध्यान कहीं और। तो याद रखें कि इधर उधर देखने वाले, बेतवज्जुही से दुआ करने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। तवज्जो हो, इखलास हो, अल्लाह की बारगाह में खुशू व खुजू हो, किसकी बारगाह में हाजिरी दे रहा हूं ये ख्याल हो, तो फिर इंशाअल्लाह उसकी बरकतें भी जाहिर होंगी। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, तवज्जो के साथ दुआ मांगनी चाहिए। अगली कॉल दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सईद अफसारी बलोचिस्तान जिला गयान से बात कर रहा हूँ। सिलसिला पैदा शरी बहुत अच्छा सिलसिला है। मेरा नाम इस्माइल भाई से अर्ज है कि मुझे इनाम सुना दें। सिलसिला गुनाहों का बड़ा जाता चला खैर महसन जगह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, अगली कॉल दे दीजिए। मैं भाई नसीम बात कर रहा हूँ लाहौर से। मैं कि अभी जो इनका लाइव प्रोग्राम चल रहा है दुआ के हवाले से, वो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। बहुत ही मकसद है कि इनका तरीक़ाकार अच्छा है बताने का, पढ़ने का। बड़ी मेहरबानी आपकी, अप्रिसिएशन का, आपकी तारीफ का। लेकिन सिलसिला देखते रहिए, इंशाल्लाह भी बहुत कुछ आपने सीखना है, और मदनी चैनल के साथ रहिए। अगली कॉल दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहब मैं 8 हफ्ते से इत्माम में जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने दाढ़ी भी रख ली है सुन्नत। और इसके बाद मैं जो है ना कुरान पाक की मुझे कुछ इल्म नहीं है, मैं कुरान पाक सीखना चाहता हूँ, और मैं 5 वक्त नमाज पढ़ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत मुबारक हो आपको माशाल्लाह। बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, इज्तिमात में आते रहिए। और कैसे कुरान पाक सीखना है मैंने उसका तरीका बता दिया कि मदरसतुल मदीना बालिगान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हजारों की तादाद में है। आप इस्लामी भाइयों से राब्ता करें, वरना किसी भी सही उल अकीदा सुन्नी कारी साहब को सुनाएं, और अपना कुरान पाक बिल्कुल बिलखुसूस जो नमाज में हमने कुरान पाक पढ़ना है वो जरूर उसकी तिलावत और मखारिज दुरुस्त करवा लीजिए। जी अगली कॉल दे दें। मेरा नाम मोहम्मद नवीद अफ्तारी। मुझे कलाम सुना दीजिए। ओ करम सरकार हो गए अब तो गम देशुमार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, अगली कॉल दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजूर मैंने
سلام کی فرمائش کرنی ہے. صبح طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں، اس وقت قافلے بڑی تیزی کے ساتھ سوئے حرم جا رہے ہیں، سوئے مدینہ جا رہے ہیں. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. جی کچھ اشعار سنا دیجیے حضور انشاءاللہ. اور میں چاہتا ہوں کہ آج ہمیں کچھ اشعار، چونکہ دعا کے بارے میں بات ہوئی ہے، امیر اہل سنت کا ایک بڑا پیارا مناجات کلام ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، اس کے بھی چند اشعار ہو جائیں تاکہ ہم دعاؤں اور التجاؤں کو بھی رب کی بارگاہ میں پیش کریں. کچھ ہی دیر کے بعد جب نگران شورا ہمارے درمیان ہوں گے تو ان سے بھی انشاءاللہ ہم دعا کے حوالے سے مدنی پھول لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آخری عمر ہے کیا رونا کہ دنیا دیکھو، اب تو بس کی ہی دھن ہے میری، اب تو بس کی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس کی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس میری آنکھ کو دکھا دو شہیدی کا آستانہ، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، تم بلا تم بلانے پر وہ قادر یا نبی، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے. بحروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے، اب تو بس ایک ہی دھن گئے پھر مدینہ دیکھوں. سبحان اللہ. کچھ مناجات کے اشعار.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। सर है ख़म हाथ मेरा उठा है या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, फज़ल की रहम की इल्तिजा है मौला, फज़ल की रहम की इल्तिजा है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, ये वक्त कबूलियत का वक्त है। आप जहां भी दुनिया में मौजूद हैं अपने हाथों को उठाइए। आपके जहनों में जो इल्तिजाएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो दुख हैं, अपने रब की बारगाह में पेश कीजिए। इस कलाम में शामिल हो जाएं। इसी नीयत के साथ हम ये कलाम के चंद अशार पेश कर रहे हैं कि जो दुखी हैं, जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, जो किसी भी मुसीबत का शिकार हैं, आइए अपने रब से फजल की और रहम की इल्तिजा करते हैं। फज़ल की रहम की इल्तिजा है या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। आह बंदा दुखों में घिरा है, नफ्से बदकार हावी हुआ है। आग बंदा दुखों में गिरा है, इसको तेरा ही बस आसरा है। इल्तिजाए करम या खुदा है मौला, इल्तिजाए करम या खुदा है या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। हर गुनाह से बचा मुझको मौला, नेक खसलत बना मुझको मौला, तुझको रमजान का वास्ता है मौला, तुझको रमजान का वास्ता है या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। अफ़्व व रहमत का बख्शिश का साइल हूँ निहायत गुनाहगार व गाफिल। या रब, या रब, मेरा सब हाल तुझ पे खुला है अल्लाह, मेरा सब हाल तुझ पे खुला है या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। हूँ बज़ागे बड़ा नेक सूरत, कर भी दे मुझको अब नेक सीरत।
सीरत हूँ बज़ाहिर बड़ा नेक सूरत, कर भी दे मुझको अब नेक सीरत। ज़ाहिर अच्छा है बातिन बुरा है मेरा, ज़ाहिर अच्छा है बातिन बुरा है। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, या खुदा तुझसे जरूर मांगिए अपने रब से, इस यकीन के साथ मांगिए कि वही देने वाला है, वही मुसीबतों को दूर करने वाला है, वही परेशानियों को दूर करने वाला है, वही रहमत के दर खोलने वाला है, वही शिफा अता करने वाला है। मांगो तो सही। मुसीबत आती है, परेशानी आती है, दुनिया वालों के चक्कर लगाते हैं, सर क्यों नहीं झुकाते अपने रब से? सबके पास जाते हो, रब के पास, रब की बारगाह में भी इल्तिजा करो, हाथ उठाओ, उससे मांगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम की अगर सीरत का मुताला करें ना मेरे प्यारे इस्लाम, हर मौके पे मेरे आका ने दुआएं फरमाई। गज़वे का मौका हो, कहत का मौका हो, बारिश ना आ रही हो, अब सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजर दौड़ाएं। मेरे आका हर मौके पर दुआ फरमाते। क्या मेरी और आपकी ये आदत है? क्या हम हर मौके पर रब की बारगाह में अर्ज करते हैं? अमीर अहले सुन्नत का हमने अंदाज देखा कि बापा फरमाते कभी कभी बयान करने आ रहे होते हैं, किसी से मुलाकात करने जा रहे हो तो चलते चलते, जरूरी नहीं है दुआ के लिए हाथ उठाएं, अल्लाह की बारगाह में आप दिल ही दिल में भी अर्ज कर सकते हैं। वो दिल की आवाज भी, दिल की पुकार भी सुनता है कि या अल्लाह मैं जा रहा हूं, जिस मकसद के लिए जा रहा हूं मुझे कामयाबी अता फरमा। घर से निकले दुआ करें। बल्कि असद भाई आपने पिछले एक सिलसिले में जब हमने सिलसिला किया था नामा अमाल के आखिरी सफा, तो एक बड़ी प्यारी तफसील बयान की थी कि इस्लाम में दुआओं का जो कॉन्सेप्ट है पूरे दिन में अगर देखें तो हर अमल से पहले दुआ है। क्या फरमाते हैं इस बारे में? वाकई आपने जो पहलू बयान किया है ये भी आज हमारे मौजू से मुताल्लिक है, दुआ की अहमियत। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जो दुआएं तालीम फरमाई और जो आपके शब व रोज़ के मामूलात में दुआएं थी, और इसी तरह जो बुजुर्गान दीन ने भी अपनी दुआएं ऐड की हैं, इनकी तरफ अगर हम गौर करते हैं तो सुबह उठने से लेकर शाम रात सोने तक तकरीबन हर अमल से पहले और हर अमल के बाद हमें दुआएं मिलती हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो दुआ तालीम की गई है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बअदा मा अमातनी व इलैहिन नुशूर। इसके बाद जो है वो आप मस्जिद के लिए चले, घर से निकले, घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह आपने पढ़ा। अब मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे, अब आपने पहले वुज़ू करना है, वुज़ू करने से पहले आपने दुआ पढ़ी बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। फिर वुज़ू के हर उज़्व को धोते वक्त की दुआ अलग से तालीम की गई है। इसी तरह मस्जिद के अंदर दाखिल हुए वुज़ू करने के बाद तो अब अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक आप पढ़कर दाखिल हों। बाहर निकलें तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिक। अब दोबारा आप घर में दाखिल हुए तो घर में दाखिल होते वक्त की दुआ है। अब आप उसके बाद सवारी पर सवार होकर बाजार जाते हैं, काम करने जाते हैं तो सवारी पर सवार होने की दुआ है। बाजार पहुंचे तो बाजार में जो फितने से बचने की दुआ है वो आपने पढ़ी है। इसी तरह बाजार में पढ़ने वाली दुआएं हैं। इसी तरह गज़वात के मौके पर सरकार ने दुआएं पढ़ी, मुसीबत के वक्त की दुआ है, सूरज को गहन लग जाए उस वक्त की दुआ है, इसी तरह चांद गहन लग जाए उस वक्त की दुआ है, मुसीबत ज़दा को देखकर पढ़ने की दुआ है, मुसलमान से मुलाकात हो, सलाम किया आपने, मुसाफा किया, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, ये दुआ है। मोमिन कहा गया तो हर मुसीबत से मुकाबले का हथियार भी दिया गया। तो इसके अंदर हमें ये सबक मिलता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका में, यानी अगर इसको हम कैलकुलेट करने जाएं तो सैकड़ों हजारों की तादाद में बनेगी। और इसके पीछे एक बड़ा प्यारा एक कॉन्सेप्ट बनता है कि जब बंदा इतनी कसरत से रब के बारगाह में दुआ करता है तो उसका और रब अज़्ज़ा वजल का ताल्लुक कितना मजबूत होगा। यानी दुआ करने के वक्त जो है बंदा अपने इज्ज़ का इजहार कर रहा है और रब अज़्ज़ा वजल की कुदरत का इकरार कर रहा है और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हर अमल से पहले और बाद में उस अमल की खैर तलब कर रहा है। तो अगर रात और दिन के अंदर सैकड़ों मकामात पर हम रब की बारगाह में आजिज़ी के साथ हाजिरी दें और उसकी कुदरत कामिला से सवाल करें तो हमारे शब व रोज़ कितने प्यारे गुजरे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक और बड़ी प्यारी एक कॉन्सेप्ट बयान किया है। आप फरमाते हैं कि नफ्स की मिसाल
ایک کاٹنے والے بھونکنے والے کتے کی طرح ہے۔ اللہ، جب کوئی شخص گلی سے گزر رہا ہو، اب سامنے اس کو کتا نظر آ جاتا ہے تو عموماً ہم کیا کرتے ہیں، ہم آگے پیچھے نظر دوڑاتے ہیں کہ اس کا مالک کون ہے۔ اگر مالک کتے کو اشارہ کر دے کہ اس کو نہیں کاٹنا، یہ اپنا بندہ ہے، تو وہ پھر کاٹنے کو نہیں دوڑتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے نفس ہم پر حملہ کرتا ہے، جیسے کہ کتا ہم پہ حملہ کرتا ہے، تو نفس سے حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کہ تمام جہانوں کا مالک ہے اس کی بارگاہ میں حاضری دی جائے، اور رب کی بارگاہ میں یہ بندہ دعا کرے کہ یا اللہ عز و جل، میں نفس و شیطان سے بچنے کے قابل نہیں، میں بڑا عاجز ہوں، بڑا کمزور ہوں، تو سب کا مالک ہے، تو میرا پیدا کرنے والا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امید ہے کہ وہ شخص گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں دعائیں، امیر اہل سنت کی مثال فی زمانہ، اس سے اچھی مثال جو ہے وہ شاید ہمیں ہر لقمے پر اللہ کو یاد کرنے کی، بالکل ہمارے سامنے دیکھیں امیر اہل سنت سحری کر رہے ہیں، اور اگر مائک لگا ہو تو اگر ہمیں سنائے کہ باپا تقریباً ہر لقمے پر یا واجدوں کی صدا بلند ہو رہی ہے، الحمدللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے، اور ابھی بھی میرا خیال کلام چل رہا ہوگا وہاں پر، سحری بھی ہے تو کلام کے ساتھ۔ اور جب آداب ہم انشاءاللہ کل بیان کریں گے تو میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو غور کر رہا تھا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دعا کرنے کا جو انداز ہے واقعی یونیک ہے، اور عبدالحبیب بھائی یقین کریں مدنی چینل پر یہ انداز دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں نے دعا مانگنے کا ڈھنگ سیکھا ہوگا، بالکل صحیح، پریکٹیکلی، یعنی جو آداب بیان کیے گئے، جو کلمات بیان کیے گئے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ امیر اہل سنت دعا کی ابتدا میں بڑے مخصوص کیلکولیٹڈ الفاظ ہیں، اس کو ہر دعا سے پہلے تقریباً بیان کرتے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ ہم ان کے فضائل بھی سنیں گے، پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ جو ایک پریکٹیکل ہے اس کی کیا فضیلت ہے، اور کیوں امیر اہل سنت جو ہے وہ بار بار ان کلمات کو جو ہے وہ ادا فرماتے ہیں۔ یہاں مفتی صاحب ایک حدیث پاک میرے سامنے موجود ہے، ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور مانگنے والے کو اپریشیٹ، انکریج کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے مانگو۔ ایک حدیث پاک موجود ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرمائے، یعنی نہ مانگنے والے پر ناراضگی کا بھی اظہار ہے، یعنی یہاں التجا کرنا، مانگنا گویا ضروری قرار دیا گیا۔ کیا فرمائیں؟ اللہ تعالیٰ کے جود و کرم کی یہ بہت زبردست مثال ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے سخی ہوتے ہیں اور دیتے بھی ہیں، کئیوں سے ان کو محبت ہوتی ہے، ماں باپ اولاد کو دیتے ہیں، اور اسی طرح بہت سخی ہوتے ہیں دنیا میں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک حد تک، اور کوئی بہت زیادہ مانگنے لگے تو وہ بھی ہاتھ جوڑ دیتے ہیں، بار بار آ گئے، بار بار آ گئے، کتنی بار مانگو گے، کتنی بار مانگو گے۔ تو یہ صرف رب تعالیٰ ہی ہے کہ اس کا جود و کرم ایسا ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ، اور پھر یہ ہے کہ نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ اللہ اللہ، یہ کیسی سخاوت، سبحان اللہ، کیسی عطائیں ہیں، مجھ سے مانگتے رہو۔ دعا کے اندر یہ ہے کہ اصل میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے اسباب، ایک ہے مالک اسباب۔ تو ساری دنیا تو اسباب کو دیکھ رہی ہے، کفار کا کلچر یہی رہا ہے کہ انہوں نے اسباب دیکھے۔ اسلام نے یہ کلچر دیا ہے کہ اسباب کا استعمال تو ضرور کرو لیکن نظر اسباب پہ نہ رکھو، نظر خالق اور مالک اسباب پر رکھو، اس سے دعائیں مانگتے رہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہیں مدد ملے گی۔ بہت ساری باتیں ہیں جو دعا کے حوالے سے کرنی ہیں اور سیکھنی ہے ہم نے انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کل بھی ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے، دعا ہی ہمارا ٹاپک ہوگا، مگر کل ان چیزوں پر ہم انشاءاللہ مدنی پور حاصل کریں گے کہ جن وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے، جن وجوہات کی بنا پر، اور وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو کل بھی آپ ہمیں کالز کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آخر میں ان کے نام پکارنے جا رہا ہوں جنہوں نے صحیح جواب دیا۔ ماہ رمضان کا تذکرہ قرآن پاک کے 2 پارے اور سورہ بقرہ میں آیا ہے، انشاءاللہ ان کے نام ہوں گے۔ نام جنہوں نے صحیح جواب دیے، یقیناً بہت ساروں نے جواب دیے ہوں گے، لیکن جو مجھ تک پہنچے ہیں، ایک اسلامی بہن ہے UK برمنگم سے، حبیب الرحمان اتاری ہے، حسن عبدال، محمد ساحل رضا اتاری کویت، عامر اتاری باب المدینہ کراچی، محمد احمد زمزم نگر، عامر اقبال منگا منڈی، اچھا بنت اسلم ہے اتار آباد، محمد عمار سلیم اتاری ہیں UK، شہریار اتاری ہیں باب المدینہ کراچی، محمد سعید اتاری بلوچستان، بنت عبد الغفار باب المدینہ کراچی، محمد احمد پاک پتن، بنت گلاب کوہی والا،
बिनते जहूर अहमद फारूक नगर, बिनते रफ़ीक फारूक नगर, बिनते मुमताज़ शेख बाबुल मदीना कराची, मोहम्मद अकबर अत्तारी पिशावर, बिनते जमील बाबुल मदीना कराची, उवैस अत्तारी बाबुल मदीना कराची, बिनते शब्बीर मरकज़ुल औलिया लाहौर, जहांगीर अत्तारी मुंबई हिंद, उस्मान अत्तारी मरकज़ुल औलिया लाहौर, उम्मे अबू हुरैरा मरकज़ुल औलिया लाहौर, मोहम्मद अकरम कोट अद्दू, उमैर फाजिल बाबुल मदीना कराची, हुसैन भाई हैं ओमान से। इन लोगों ने दिलचस्प बात अर्ज करूं कि ये वो वाहिद महीना भी है जी कि जिसका कुरान में नाम लेकर तज़किरा है। अल्लाह, यानी ये एक और बात पता चली कि और महीनों का नहीं, 12 में से ये एक ही महीना है जिसका तज़किरा कुरान मजीद में है। तो जी जनाब, सही जवाब देने वालों के नामों का ऐलान भी हो गया। आखिर में मैं एक और अर्ज करना चाहूंगा, जरा सहरी का मंजर दिखाइए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वक्त फैज़ान मदीना में वैसे दावत इस्लामी ने बड़ी, मुफ्ती साहब जिसको कहते हैं ना कि हिस्टोरिकल काम किए हैं जो शायद हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुए। मेरा दावा है और शायद सही है कि हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में या आज तक हमने तो कभी नहीं सुना कि 30 दिन के लिए कमोबेश 8000 अफराद किसी एक जगह पर आकर एहतिकाफ के लिए बैठ गए हों। ये अनबिलीवेबल है, ये हिस्ट्री में शायद पहली बार हो रहा है। और सिर्फ पीछे कर दिया, हाँ, सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। लेकिन ये सिर्फ फैज़ान मदीना में नहीं, ये तो सिर्फ फैज़ान मदीना की क्वांटिटी में बता रहा हूं। दुनिया में न जाने हजारों इस्लामी भाई कहां कहां मौजूद हैं 30 दिन के एहतिकाफ में। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इफ्तार और मुसलमानों को खिलाना, लंगर करवाना, इसकी तो बेशुमार फजाइल हैं। ये इस वक्त भी सहरी के मनाजिर आप देख रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं, बहुत जबरदस्त फजीलतें हैं इफ्तार किसी को करवाने की, मुसलमान को, और मुसलमानों को खाना खिलाने की। 8000 कमोबेश अफराद रोजाना यहां सहर व इफ्तार कर रहे हैं। तो इसका तकरीबन खर्च जरा स्क्रीन पर दिखाइए भाई, मुझे दिया गया है। और इसके जो अखराजात हैं, सुभान अल्लाह, निगरान शूरा की आमद भी हो गई है और इंशाल्लाह हाजी साहब से भी मदनी फूल लेने। इसके तकरीबन जो अखराजात हैं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने कुछ तखमीना बनाया है, ये आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है कि रोजाना तकरीबन इस फैज़ान मदीना में सहर और इफ्तार मिला के 10,24,000, 10 लाख, 10.25 लाख रुपए खर्च हो रहा है। यानी अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अभी 10 दिन तो बाकी हैं, उसमें और हो सकता है मोतकिफ बढ़ जाएं। तकरीबन 3 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तो ये आपके सामने है। और इसमें हमने अलग अलग भी करके दिखाया है कि अगर एक इस्लामी भाई की मोतकिफ की सहरी इफ्तार का आपने इंतजाम करना है, 10 का करना है, 50 का करना है, 100 का करना है, 500 का करना है, जिसको अल्लाह ने जितना नवाजा है। ये कुछ इखराजात आपके सामने हैं और आखिर में आपको अकाउंट नंबर्स भी बताए जाएंगे, तो इस पर जरूर नजरसानी फरमाएं। इस पर ये ऐसा मौका मिल रहा है आपको। बहुत सारे लोग लंगर खिलाना चाहते हैं कि हम लोगों को खाना खिलाएं। मेरा ख्याल है इससे बेहतरीन मौका कौन सा होगा कि मोतकिफ इस्लामी भाई, सुभान अल्लाह, वो लोग जो कुरान और हदीस सीखने अल्लाह के घर में मेहमान बने हुए हैं, हम उनको सहर व इफ्तार में उनको कुछ पेश करें और हमारी रकम इस नेक काम में खर्च हो जाए। तो इंशाल्लाह लंगर रजविया का एक काम करें, अकाउंट नंबर नीचे भी चला दें, तो जो अमाउंट्स देना चाहें वो अमाउंट्स देते रहे। हाई साहब आप तशरीफ ले आए हैं, मरहबा। दुआ आज हमारा टॉपिक था और मैं आपकी ये आपका टॉपिक सुन रहा था, तो आप आ गए अब्दुल हबीब भाई मदीना। जी आई साहब, आवाज आ रही है। मैं आपका टॉपिक सुन रहा था और असद मदनी ने जो मिसाल माशाल्लाह बयान की नफ्स के हवाले से, जी, कि वो कुत्ते वाली मिसाल के वो भौंकता है, चिपकता है, तो उसके मालिक से अर्ज की जाए तो वो उससे महफूज फरमा देता है। मगर साथ ही साथ एक और पहलू इसके साथ ही कनेक्ट है, वो ये है कि अगर अल्लाह ताला से पनाह मांगने के बावजूद, एक जगह शैतान का जिक्र है कि अल्लाह ताला शैतान से तुम्हें बचाएगा, तो शैतान से बचने के लिए तुम अल्लाह की पनाह मांगो, वो मालिक व मौला है हमारा। तो इमाम ये भी लिखा गया कि अगर इसके बावजूद भी शैतान से तुम्हें लगे कि मुझे पनाह नहीं मिल रही, वो तुम्हें बार बार तंग कर रहा है, तो इसकी मिसाल भी ऐसे जैसे कि कुफ्फार भी तो तुम पर मुसल्लत किए जाते हैं और तुम्हें आजमाया जाता है कि तुम उससे लड़ो, और लड़ते लड़ते तुम कामयाबी के जीने और कामयाबी की मंजिलें चढ़ो और तुम उस मकाम और मर्तबे को पहुंचो जहां तुमने पहुंचना है। तो अमूमन ये होता है कि बाज़ औक़ात हम इस तरह की आहुजारी और गिरिया वजारी और इल्तिजा करते हैं, लेकिन फिर भी शैतान से हमारी जो जंग है ना वो जारी रहती है। तो दो चीज़ें हमारे बुजुर्गों ने लिखी है, सिरातुल जिनान में भी ये मजमून तफसीर में मौजूद है। दो चीज़ें हैं, एक है अल्लाह ताला से पनाह मांगना और दूसरा है नो सीज फायर। मैं आपको अपने अंदाज से बयान कर रहा हूं, यानी शैतान के साथ सीज फायर नहीं है। मेरा ख्याल है आपकी सहरी का वक्त भी जा रहा है,
अब्दुल हबीब तो शायद मेरा ख्याल है ड्रॉप हो गए। जी जी, नहीं आई साहब आपको सुन रहे हैं। नहीं, आप ड्रॉप हो जाए। हाँ ड्रॉप कर दें तो वैसे ये तरकीब होती है ना कि वो एक को याद दिखाएंगे तो उधर से वो निकलेगा। नहीं, हम पूरे एक साथ जाएंगे। आप पूरे मतलब आज हमारे साथ माशाल्लाह बैरून मुल्क के काफी इस्लामी भाइयां मिलकर सहरी करेंगे। आज आप मौका देंगे तो देखिए, सहरी एक ऐसी चीज है अब्दुल हबीब भाई को ढकी छुपी करनी नहीं है। जी, और माशाल्लाह हमारी सहरी को ऐसी कोई वो भी नहीं होती कि जिसको छुपा छुपा कर की जाए। आप जहाँ सहरी करने जाते हैं वहां से भी जी बिल्कुल, हम इंशाल्लाह काफी तादाद में इस्लामी भाई हैं, तो हम हो सकता है वहां से भी अगर हमारे इस्लामी भाई ऑनलाइन रखेंगे तो हम आपकी बातें सुनते रहेंगे। चले भाई, मतलब कि सुनते भी रहे, सुनाते भी रहे, इससे ये होगा कि थोड़ा बहुत खाने पीने के भी हल्का रहेगा। ऐसा अभी आपने टाइम ही थोड़ा रखा है, अब उसमें भी आप चले, ठीक है आ जाए भाई। 3 उंगलियों से अच्छे अच्छे निवाले बनाकर चबा कर खाएंगे तो इंशाल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती मजीद नसीब होगी। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन आमीन। माशाल्लाह हमारे इस्लामी भाई सहरी के लिए गए हैं। अमीर अहले सुन्नत इस वक्त आशिकान रसूल के साथ सहरी में मसरूफ़ हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम तर मुतकिफ़ीन की हाज़िरियों को भी कबूल फरमाए और माशाअल्लाह खूब बरकतें और रहमतों के एक तरह से यूँ कहे कि मनाजिर नज़र आ रहे हैं आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में। बिलखुसूस मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुनाजात इफ्तार के वक्त का एक मंज़र होता है। मैं आज ये सहरी के मौके पर आपको ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अगर अब तक आपने मुनाजात इफ्तार में शिरकत नहीं की, ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 5:45 बजे 6:05 पर दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत का सिलसिला होता है, जिसमें शरई मसाइल के जवाब दिए जाते हैं। 6:45 बजे तकरीबन तिलावत और नाज से मुनाजात इफ्तार का सिलसिला होता है। तिलावत होती है, नाज शरीफ होती है, फिर मदनी फूल बयान किए जाते हैं और फिर साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह ताला के हुजूर में। तो आप भी ज़रूर शिरकत कीजिए। मदनी चैनल पर सहरी का आखिरी वक्त जो चल रहा है, ये मीरपुर, मीरस, खेमा चौहार, मेहराबपुर, ये कल्लात, ये फारूक नगर, ये 4:03 बता रहे हैं, नोशकी, उमरकोट, ये सांगर, नौशेरो फिरोज सांगर तो कई दफ़ा जाना भी हुआ बाबू मदनी काफिले में। ये हमारी पट्टी थी टंडो आदम, शहदादपुर और सांगर। तो हैदराबाद से यूँ बाबुल मदीना से हैदराबाद की बस लेते थे। ये देखो शहदादपुर आ गया, तो टंडो आदम भी आ गया जी, है ना। यहाँ तो आपका काफिला यहाँ मतलब ये हम गुलजारा भी मस्जिद से हमारी तरकीब होती थी, तो यहाँ जुड्डो मेरी भी हाजिर हुई है सर अच्छा काफिले में। ये माशाल्लाह हैदराबाद वालों का आखिरी वक्त 4:10:35 है। और ये जो भी जिस वक्त चल रहा मदनी चैनल के नाज़रीन अपना अपना वक्त ज़रूर देखते रहें और बाबुल मदीना के इस्लामी भाई भी अपना वक्त देते रहें। अभी बाबुल मदीना वालों के पास तो टाइम है, अभी तो आपके पास पूरी तैयारी के साथ आप बैठे हुए होंगे। सहरी का आखिरी वक्त बाबुल मदीना कराची में 4:16:55 है। कॉल सुना दीजिए। मेरा नाम अरसलान है, मैं मुल्तान शहर का रहने वाला हूँ और मैं दावत इस्लामी से प्यार करता हूँ, दावत इस्लामी में शामिल होना चाहता हूँ। तो आप दावत इस्लामी से प्यार करते हैं, दावत इस्लामी में शामिल होना चाहते हैं। आपका ताल्लुक मुल्तान शहर से है माशाअल्लाह, मदीनतुल औलिया हम मुल्तान कहते हैं उसको। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब के सदक़े में हमारे हाल-ए-ज़ार पर रहम फरमाए। आपके लिए दावत इस्लामी में आने में कोई रुकावट नहीं है, दावत इस्लामी में कोई मेंबरशिप नहीं है। आप आ जाइए दावत इस्लामी। आना क्या होता है? दावत इस्लामी एक दावत, नेकी की दावत की एक तहरीक है। आप नेकी की दावत देना शुरू करें। आपके यहाँ मुल्तान में हफ्तावार इज्तिमा होता है माशाअल्लाह, आशिकान रसूल ने इत्तिकाफ़ किया हुआ होगा, वहाँ मसाजिद का पता मालूम कर लें तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको इस्लामी भाई मिल जाएंगे। सब ज़माने वाले इस्लामी भाई कहाँ नहीं हैं, अल्लाह ताला की करोड़ रहमत है। तो इनसे रब्ता कर लीजिए और माशाअल्लाह दावत इस्लामी के मदनी कामों में रच बस जाइए। बाबुल मदीना आ जाइए, माशाअल्लाह फैज़ान मदीना में रौनक लगी हुई है, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कोई इसी रुकावट नहीं है, ना दावत इस्लामी में कोई मेंबरशिप है, ना कोई फॉर्म भरना होता है। नॉर्मल दावत इस्लामी। क्यों बापू, क्या फरमाते हैं आप? सही आपने बापा के फरमान की तर्जुमानी की। आप यही फरमाते हैं कि इसमें
दावत इस्लामी में कोई मेंबरशिप नहीं है और जुग दर जुग अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर से लोग दावत इस्लामी में शरीक हो ही रहे हैं और इसकी बहुत सारी जो है मिसालें हमारे सामने हैं बिफोर और आफ्टर की। जी माशाल्लाह, वो तो आ जाइए, अल्लाह ताला खैर और बरकत अता फरमाए। जी और कॉल सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई साहब आपकी बारगाह में अर्ज है, मेरा ये सवाल है कि नेकियों पर इस्तिकामत नहीं मिलती, इसके बारे में हमारी रहनुमाई फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेकियों पर इस्तिकामत के लिए सबसे अव्वल तो रब तबारक व ताला के हुजूर दुआ करते रहिए। जैसे आज दुआ का मौजू चल ही रहा था कि नेकियों की तौफीक अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह से मिलती है और अल्लाह ताला जिसे चाहे नेकी की तौफीक अता फरमाता है। साथ ही साथ नेक लोगों की सोहबत इख्तियार कीजिए कि जैसी सोहबत रखेंगे वैसे आमाल और अफ़आल आपसे जाहिर होंगे। तो अच्छों की सोहबत रखेंगे, मदनी इनामात के आमिलीन की सोहबत रखेंगे, नमाजियों की सोहबत रखेंगे, आशिकान रसूल की सोहबत में रहेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला नेकी और परहेजगारी का रास्ता मिलेगा। अब जिस ट्रेन में बैठेंगे मेरे प्यारे साहब भाई, वो ट्रेन उसी समत लेके जाएगी ना। अब आप जिस ट्रेन में बैठे हैं वो ट्रेन नेकियों से दूर ले जाने वाली है, तो नेकियों पर इस्तिकामत कैसे मिलेगी? आप उस ट्रेन में बैठिए जिस ट्रेन में बैठने से हमें नेकियों पर इस्तिकामत भी मिले और नेकी करने का मौका मिलता रहे। तो जो भी इस तरह की सोहबतें माशाल्लाह मुयस्सर है, दावत इस्लामी का माहौल भी मुयस्सर है, मगर बस वो कीप इन टच रहने से थोड़ा बहुत कभी ये भी होता है कभी वो भी होता है, फिर इस्तिकामत नहीं मिलती, माज़अल्लाह नमाजें कज़ा हो जाती हैं। बाज़ बेबाक लोग रमज़ान के रोज़े कज़ा कर देते होंगे, कितने ऐसे होते होंगे जो इस वक्त भी हमारे सहरी करने वालों में से ना जाने कितने शायद ऐसे घर हों वल्लाहु आलम कि जिनमें उन्होंने उठाया होगा घर वाले वो नहीं उठ रहे होंगे, बोले नहीं रखना रोज़ा, कोई शरई उज़ुर नहीं होता और रोज़ा कज़ा कर देते हैं। माज़अल्लाह सुबह माज़अल्लाह रमज़ान का रोज़ा कज़ा करना बिला इजाज़त शरई हराम है, जायज़ थोड़ी कोई है। तो हरगिज़ हरगिज़ ऐसा ना करें। और मैंने कल एक मसला बयान किया था कि इतना कुरान पाक दुरुस्त सीखना या पढ़ना ज़रूरी है कि नमाज फासीद ना हो। असल मसला ये है कि कम अज़ कम एक आयत सीखना फ़र्ज़ है, ये मुझे इजाला करना था। अलबत्ता अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा बनाएगी, बुरों की सोहबत तुझे बुरा बनाएगी। तो नेकियों परहेजगारी पर इस्तिकामत के लिए नेक और परहेजगार लोगों के माहौल को इख्तियार करना चाहिए। वल्लाहु ताला आलम व रसूलु आलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। और कॉल सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद आबिद अत्तारी बाबुल मदीना कराची से। हाजी साहब आपकी बारगाह में अर्ज है कि अगर कोई मंशियात का आदी हो, मसलन चर्च, हीरोइन, शराब वगैरह, तो वो इन बुरी आदतों से अपनी जान किस तरह छुड़ा सकता है? जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो इस्लामी भाई इन बुरी आदतों का शिकार हैं, मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, आप इस पर सहरी के वक्त है, एक अनमोल और कीमती वक्त है, इस पर आप बैठे हैं, दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व ताला उन्हें शिफा अता फरमाए और इन्हें इस बुरी बीमारी से अल्लाह ताला नजात अता फरमाए। और वो लोग जो मुनशियात, इंटॉक्सिकेंट, ये नशा और अशिया की फराहमी का काम करते हैं, ये कारोबार करते हैं, गोया के लोगों के खून को चूस कर ये अपने लिए सरमाया जमा करते हैं, अल्लाह ताला इन्हें भी हिदायत अता फरमाए और इस कारोबार से, इस काम से अल्लाह ताला इन्हें भी नजात अता फरमाए कि ये कोई अच्छा और उम्मत की बेहतरी के लिए, उम्मत की खैरख्वाही के लिए काम आने वाला को रोज़गार और कारोबार इख्तियार करें, ना कि ये मुनशियात और नशा और अशिया गली गली कोने कोनों में बेचने की जो तहरीक चलाते रहते हैं और इस तरह अपने एजेंट बनाते हैं कि जो नौजवानों को पकड़ पकड़ कर ये नशे का आदी बनाते हैं। तो ये नशा बेचने वाले और इनकी सरपरस्ती करने वालों को चाहिए कि वो अल्लाह तबारक व ताला से डरें और इस तरह का कोई काम ना करें जो गैर अखलाकी हो, नाजायज़ और हराम हो। ये तो मैं इनको अर्ज़ कर चुका। दूसरी बात ये मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाई, अब इसके लिए सबसे पहले तो उस माहौल को छोड़ दें जिस माहौल में रहने से आदमी आदी बन जाता है। मिसाल के तौर पर एक
कजिन रिश्तेदार अपने दोस्त से मिलने के लिए, अपने कजिन से मिलने के लिए घर गया, तो माँ ने बताया कि बेटा वो तो अपने कमरे में गुमसुम पड़ा रहता है। वो जब अपने वो कमरे में गया मिलने के लिए और बातचीत की, अरे क्या हाल है, तो उसका मूड इतना सेट नहीं था। उसने तबीयत पूछी तो बोला है तबीयत सेट नहीं है, वो दराज के अंदर इंजेक्शन पड़ा है, जरा इंजेक्शन मुझे निकाल के दे दो। उसने इंजेक्शन लिया, बोला इंजेक्शन लगा दो। उसने इंजेक्शन लगा दिया, थोड़ी तबीयत उसकी बहाल हुई। तो कहा यार ये इंजेक्शन क्या था? बोला यार बात ये कि मैं नशे का आदी हो गया हूँ। उसको झटका लगा, बोला क्या हो गया? तो नशे का आदी हो गया? हाँ। बोला ऐसी दोस्तों की सोबत मिल गई, ऐसी गैदरिंग मिल गई कि मैं नशे का आदी हो गया। अब मैं ये भी पीता हूँ, वो भी पीता हूँ, ये भी लगाता हूँ, यूं करके तबीयत मेरी ऐसी हो गई। उसने कहा अरे कोई बात नहीं, मैं तेरा यूं कर दूंगा, इससे कुछ भी नहीं होता, मैंने बड़े बड़े किए, मैंने ये भी चखा है, मैंने वो भी चखा है। ये कहते कहते उसने बोला देख मैं भी तेरे सामने एक पी कर देखता हूँ, मुझे बोला नहीं कर। अरे मुझे कुछ भी नहीं होता यार, कुछ भी नहीं होता, मेरे को इतना कमजोर बुजदिल थोड़ी हूँ, मुझे कुछ हो जाएगा। इससे उठाई और इसने उठाकर इसने नशा करना शुरू किया। बोला कुछ हुआ? नहीं हुआ ना, खत्म। ओके कर चला गया तो वो उसको वो चढ़ तो गई थी, फिर किसी तरह बहाने करके वो दोबारा उधर पहुंचा। फिर उसने वहां बैठकर फिर थोड़ी सी पीनी शुरू की। उसको उसके दोस्तों ने बिगाड़ा था, अब ये पहुंचा यहां पर तो अब इसको लतें लग गई। इसमें रेड पड़ी और पीछे से वो जो उसका कजिन था वो और इसके दोस्तों को उठा लिया गया। वो सारे जो जहां से इसको सामान आता था, नशा आता था, सब बंद हो गया। अब ये पागल हो रहा था, अब क्या करूं। फिर इसने वो ग्रुप ढूंढा कि जहां से ये नशा व अशिया मुहैया की जाती हैं। था पैसे वाला, बाप अमीर था, दौलतमंद था। और ऐसे नशा आवर जो माफिया होती है, जो इस तरह की माफिया, ये ज्यादातर दौलतमंदों के घरों को देखती है। क्योंकि गरीब आदमी ले लेकर कितना ले लेगा, थोड़े देर के बाद गरीब हो जाएगा, उसके बाद वो एड़िया डगा डगा कर आगे पीछे हो जाता है। ये ज्यादातर अमीर लोगों को पकड़ते हैं कि जो महंगी भी लेंगे और देर तक लेंगे, फिर ये पूरा ग्रुप लाते हैं। तो अल्लाह ताला इनके शर से महफूज फरमाए और इन्हें भी अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। तो यूं वो ग्रुप के हथे चढ़ गया। फिर उसके बाप को पता चला, बाप ने इलाज करवाया, इलाज करने के बाद वो सही हो गया। सही होने के बाद उसके बाप ने फिर उसको दूसरे मुल्क भेजा कारोबार के लिए, वहां जाकर फिर वो उनके हथे चढ़ गया। यूं वो नशे का आदी बनता चला गया। तो अब ये सब बनते हैं नशे के आदी गैदरिंग से। अव्वल तो वो गैदरिंग छोड़ दी है जहां पर ये नशे की तरकीब है, फिर जाइए वहां पर कि जहां पर इसका इलाज होता है। अल्लाह ताला से दुआ भी कीजिए, अल्लाह ताला मदद करने वाला है, हिम्मत देने वाला है, ताकत और कुव्वत देने वाला है। और मदद लेकर अल्लाह से दुआ कर या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता वसीला पेश करें, औलिया कामिलीन का वास्ता वसीला पेश करें, अल्लाह ताला के हुजूर गिर गिरा कर दुआ करें। अल्लाह ताला करम फरमाने वाला है, मदद करने वाला है, हिम्मत देने वाला है। अल्लाह ताला इस तरह के जो लोग शिकार हैं, अल्लाह उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए दुआएं करें कि बाप की दुआ औलाद के हक़ में कबूल होती है, माँ की दुआ वैसे ही बड़ी कबूलियत वाली दुआ होती है। और इस तरह इलाज की तरफ जाएं, डॉक्टर से मशवरा करें और इलाज वगैरह करके फिर उस गैदरिंग और सोबत को छोड़ दें। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हो जाएगा। आप जो भी इसमें मुब्तला हैं, आप हिम्मत में रहें, कॉन्फिडेंस में रहें, इत्मीनान में रहें कि ये वो आदत नहीं है जो छूटती नहीं है। आपको ऐसे कई वाक़यात मिलेंगे जो इस आदत को छोड़ चुके हैं। मगर ये बता दूं कि इस आदत की इब्तदा गालिबन सिगरेट से भी होती है। उमूमन सिगरेट के आदियों को ये पकड़ लेते हैं कि ये वैसे ही वो भूखने का आदी होता है, तो इसको एक आध ऐसी पकड़ा देते हैं कि अब यार ये भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूं सिगरेट पहली सीढ़ी बनती है नशे की मंजिल पर चढ़ने की। तो सिगरेट ही पीना छोड़ दे तो जान छोड़ जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो। सब दोनों बातों में आपने जो फरमाया, पहले इस्तिकामत में भी कि सोहबत जो है वो उस पर गौर किया जाए, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार की जाए। यहाँ वालिदैन को के लिए भी ये मैसेज है कि उनका बच्चा कहाँ उठता बैठता है और उसकी मुलाकात किससे है, उसकी सोहबत कैसी है। जिस तरह आपने कहा कि पहली सीढ़ी है सिगरेट, तो जो है वो वालिदैन को ये ज़रूर गौर करना चाहिए कि सोहबत जो है वो कैसी है हमारे बच्चे की। हम हदीस पाक में भी हमने सुना सोहबत मौसिरा, सोहबत असर करती है। अच्छे की सोहबत अच्छा बना देती है, बुरे की सोहबत बुरा बना देती है।
تو والدین خصوصی طور پر جو ہے اپنے بچے کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، کس ان کے فرینڈ سرکل کیسا ہے اس کا، اگر صحبت کی طرف توجہ رہے والدین کی اور نیکوں کے ساتھ اگر اس کی صحبت رہے گی، بہت اچھی بات کی باپو، ماں باپ کو توجہ دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں امیر اہل سنت کی طرف۔ بری میں مجھ کو بسانا